السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا میزبان سجاد احمد جان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اور آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں استنبول، اور استنبول میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عظیم الشان مسجد ہایا صوفیہ، جس کو کچھ لوگ آیا صوفیہ بھی بولتے ہیں، کچھ حاجیہ صوفیہ بھی بولتے ہیں، اور کچھ حاگیہ صوفیہ بھی بولتے ہیں۔ سارے پروننسیشن، سارے تلفظ ہیں، لیکن یہ عمارت بہت عظیم عمارت ہے جس نے زمانے کے بے شمار سرد و گرم دیکھے اور جس نے بے شمار روپ دھارے۔ جس طرح کا فاتح اس علاقے کا ہوتا تھا، وہ اس مسجد کو، اس عمارت کو وہی شکل، وہی مقام دے دیتا تھا۔ ہم جمعے والے دن یہاں پہ پہنچے، ہماری نیت تھی، ارادہ تھا کہ جمعۃ المبارک اس مسجد میں ادا کیا جائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیت، یہ ارادہ پورا کیا اور ہمیں اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جمعے کا دن تھا، مسجد کے باہر کافی رش تھا، بہت سارے لوگ تھے، مختلف اقوام کے، مختلف رنگ و نسل کے، لیکن سب فرزندان توحید تھے اور مسلمان تھے، تو سب اس مسجد کی طرف جمعے کی نماز کے لیے بڑھ رہے تھے۔ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا، اور ہماری دانش میں یا ہماری سمجھ کے مطابق 1:30 بجے جمعے کی نماز ہوگی، اور تقریباً ایسا ہی ہوا۔ ہم سیکیورٹی کے ایک اچھے اور مضبوط نظام سے گزرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور یہ ایک بہت پیارا منظر تھا کہ جس میں کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن ایک رشتے سے سب بندھے تھے، اور وہ رشتہ تھا توحید کا، اسلام کا، مسلمان کا۔ اور اسی رشتے سے، اسی ڈور سے بندھے ہوئے سب لوگ مسجد کی طرف روانہ تھے۔ مسجد کے داخلی دروازے سے سیکیورٹی سے گزر کر ہم مسجد کے احاطے میں پہنچے۔ یہ احاطہ اس داخلی دروازے کی طرف جا رہا ہے، اور سب اس داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا اور جلد ہی جمعے کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ ہم بھی پہنچے، یہ داخلی دروازہ ہے، یہاں سے یہ لوگ، چونکہ جلدی ہے، جمعہ قریب ہے، اس لیے کچھ لوگ بھاگ کے بھی جا رہے ہیں اندر کی جانب۔ ہم بھی اندر داخل ہوئے، یہاں پہ جوتے رکھنے کا نظام تھا ایک باقاعدہ، اور وہاں ہم نے مختلف ریکس میں جن پر نمبر لگے ہوئے تھے اپنے جوتے رکھے، اور پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ تو مسجد کے اندر تلاوت جاری تھی، امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے اور قمقمے چل رہے تھے۔ مسجد کا گنبد، مسجد کی عمارت اپنی عظمت کی خود گواہی دے رہی تھی۔ مسجد کا حال بہت ہی شاندار حال تھا اور نمازیوں سے بھر چکا تھا۔ ایک شینڈلیئر بہت بڑا لٹکا ہوا تھا، جو کہ بلو ماسک میں بھی ہے اسی طرح کا، لیکن اس کا شینڈلیئر اور چھوٹے کچھ فانوس بھی ساتھ جل کر مسجد کو ایک خوبصورت سا ویو پیش کر رہے تھے مسجد کا، اور روشنیوں سے بھر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی ہے۔ اس کو 537 میں جسٹینین نے تعمیر کیا تھا، جو کہ بازنطینی حکمران تھا، اور یہ اس کو چرچ بنایا گیا تھا، اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا، اور یہ چرچ رہا تقریباً 900 سال تک۔ اور پھر جب 1453 میں محمد فاتح نے یہ علاقہ فتح کیا تو اس کو مسجد کا رتبہ دے دیا گیا، اور پھر یہ 1935 تک مسجد ہی رہی۔ پھر 1935 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی روشن خیالی نے اس مسجد کو ایک میوزیم کا درجہ دیا، اور پھر 2020 میں موجودہ وزیر اعظم، جو کہ گزشتہ 20 سال سے ترکی پہ حکمرانی کر رہے ہیں، طیب اردوان، انہوں نے اس کو دوبارہ سے مسجد بنا دیا۔ تو یہ مسجد چرچ بھی رہ چکی ہے، یہ عمارت چرچ بھی رہ چکی ہے، مسجد بھی رہ چکی ہے، اور میوزیم بھی رہ چکی ہے۔ اس لحاظ سے یہ عمارت ایک منفرد عمارت ہے۔ اس بیچ میں یہ سب فلماتا ہوا اور اب جگہ تلاش کرتا ہوا پچھلی صفوں کی طرف چلا گیا، جہاں میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں مجھے بیٹھنے کی جگہ مل گئی، اور تھوڑی دیر بعد نماز جمعہ کی اذان شروع ہو گئی۔
نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہمیں موقع مل گیا، کیونکہ حال تقریباً خالی ہو چکا تھا، تو ہمیں موقع ملا کہ ہم اس عمارت کو، اس مسجد کو نظر غور سے دیکھیں اور قریب جا کے محراب اور گنبد کو دیکھ سکیں، اور اس عمارت کو دیکھیں کہ جو تقریباً 1500 سال سے اس زمین پر موجود ہے، لیکن ابھی تک اپنی مضبوطی میں انٹیکٹ ہے۔ بازنطینی دور کی بنی ہوئی تصویریں آج بھی گنبد کے چھت پہ موجود ہیں، وہ آپ کو کونوں میں نظر آ رہی ہوں گی۔ جو بازنطینی دور کے، یعنی جب یہ چرچ تھا تب کی تصویریں ہیں، تو آج بھی وہ کچھ مٹی تصویریں موجود ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ یہ عمارت پہلے کس مقصد کے لیے بنی تھی یا کنہوں نے بنائی تھی۔ لیکن آج یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے۔ اندر سے حال کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ہم واپس مسجد کے داخلی دروازے سے باہر کی طرف آئے، اور یہاں پہ بھی اب رش کم ہو چکا تھا، اور اب ظاہر ہے وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، اب ان کی بھی انٹری جاری تھی، کیونکہ اب انہوں نے مسجد کو دیکھنا تھا۔ نان مسلمز کی جو انٹری ہے وہ نماز کے اوقات میں بند کر دی جاتی ہے، اور جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو نان مسلمز کو بھی مسجد میں داخلے کی اور اس کو دیکھنے اور اس میں تصاویر وغیرہ بنوانے کی اجازت ہے۔ تو اب ہم لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد باہر جا رہے تھے، جبکہ جو نان مسلمز تھے وہ مسجد کو دیکھنے کے لیے اندر آ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس مسجد کا ٹکٹ تقریباً 35 یورو ہے، جہاں جو بھی غیر مسلم یہاں پہ آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ یہ مسجد انکم بھی دے رہی ہے، اور 35 یورو ایک اچھی خاصی رقم ہے جو کہ پر ٹکٹ ہے، اور کافی لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر ٹکٹوں کی دوسری سائڈ پہ ٹکٹوں کی لائن دیکھی جائے تو وہ کافی طویل ہوتی ہے۔ بہرحال ہم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی، اور دل بڑا خوش ہوا، دل بڑا مطمئن ہوا کہ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ ترکی استنبول کی یہ مشہور مسجد ہایا صوفیہ مسجد، جس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ باہر ہم آئے تو یہ سائڈوں میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، کچھ جس طرح سے روئنز ہوتے ہیں، تو ہمیں پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ پتھر ہیں جو 1453 میں مسجد کے اندر سے نکالے گئے تھے، اور ان کو اسی طرح مسجد کے صحن میں ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے تاکہ تاریخ محفوظ رہے۔ اور یہ وہی عمارت کے حصے ہیں، ٹوٹے ہوئے حصے یا توڑے گئے حصے ہیں، جو کہ چرچ تھی، اور اس کے بعد 1453 میں جب اس کو مسجد کا روپ دیا گیا، مسجد کا درجہ دیا گیا، تو جو اس میں مسجد بنانے کے لیے جو تبدیلیاں کی گئیں، ان تبدیلیوں کو بھی سنبھال کے رکھ دیا گیا، ایک ثقافتی ورثے کی طرح کہہ لیں یا ایک تاریخی ورثے کی طرح اس کو سنبھال کے رکھ لیا گیا۔ ہم مسجد کے بیرونی راستے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جو علاقہ ہم نے پہلے وزٹ نہیں کیا تھا اس کو وزٹ کر رہے تھے، کیونکہ داخلی راستہ کہیں اور طرف تھا جبکہ یہ بیرونی راستہ دوسری سائڈ پہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ہم مسجد کی بیرونی عمارت کو بھی دیکھتے رہے، اور اس کے گنبد اور اس کے میناروں کو دیکھتے رہے، اور اس کی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو سراہتے رہے۔ یہاں پہ یہ چھوٹا سا وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، یہ ٹیپس لگی ہوئی ہیں، اور ان ٹیپس میں صاف شفاف پینے والا پانی بھی ہوتا ہے اور وضو والا پانی بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے تھوڑا سا پانی بھی پیا، اور مسجد کو بار بار مڑ کے دیکھتے رہے، اس گنبد کی خوبصورتی کو بار بار سراہتے رہے، اور دیکھتے رہے کہ کتنی پیاری عمارت بنائی گئی ہے، اور اب اس کا استعمال کتنا پیارا ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس واحد خدا کی جو میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور انہی خیالات کو سوچتے ہوئے، عمارت کو بار بار مڑ کر دیکھتے ہوئے، ہم بیرونی راستے سے مسجد سے باہر آ گئے۔